अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद। आपसे एक ताख़ीर के बाद, एक हफ़्ते की ताख़ीर के बाद मुलाकात हो रही है आज प्रोग्राम के तबस्सुत से। और जो ताख़ीर थी उसकी वजह मेरी ज़ाती एक ट्रेजेडी थी कि मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, जिसकी वजह से मैं कोई हफ़्ता 10 दिन तक बिल्कुल कोई दूसरी एक्टिविटी में इंक्लूडिंग ऑफिस में अटेंड नहीं कर पाई। जिन ने इस बहुत अहम मौके पे और कीमती मौके पे और बहुत बड़े सानिए पे इज़हार ताज़ियत किया, अफसोस किया, बहुत उनकी मशहूर हूँ मैं। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर दे। अता तारड़ साहब बहरहाल वफाकी वज़ीर इत्तलात, वो उनके हमरा दीगर भी बहुत सारे वो वज़रा थे जो कि जिन्होंने खुसूसी आमद की और आए, और हर पार्टी से बल्कि ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इवन PTI, पीपल्स पार्टी, कई पार्टियों के लोग, अहम रहनुमा लीडरान जो हैं वो इस मौके पर उन्होंने याद रखा। उनकी बहुत मैं मशकूर हूँ। और ख़ास मैं एक मेंशन करना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, क्योंकि उनका भी ज़ाती तौर पे इस बहुत एक गमगीन मौके पे मैसेज मुझे मौसूल हुआ। उन्होंने बाकायदा कॉल की और ताज़ियत की, एक बहुत तफसीली तौर पर उन्होंने जो उनका इजहार ताज़ियत था उन्होंने किया। और ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे अहल खाना के साथ भी उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में ताज़ियत का इजहार किया। और बहुत एक तफसीली मेरी एक कॉल पे मेरा उनसे ये तबादला हुआ। इम्पॉर्टेंटली ये भी कि उनको ये बात कहीं से, ये इत्तला खुद जब पता चली, उनको जब इल्म हुआ, तो उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लिया और ही रीच्ड आउट टू मी। यकीनन शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर एक आला ज़र्फ़ के मालिक हैं और उन्होंने इस मौके पे भी ये शो किया है। और मैं इसलिए ये बात एक अहम मेंशन के तौर पर कर रही हूँ क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम, एटलीस्ट मेरी अपनी नाक़िस दानिश में यही है कि हम तनकीद करें, क्रिटिसाइज़ करें। सहाफ़ियों को यही एक शेवा भी उनका है, उनको सूट भी यही चीज़ करती है। मैं कोई ऐसा वो PMLN से कोई बहुत करीब क़ुरबत रखने वाली कोई सहाफ़ी नहीं हूँ। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं कोई मतलब ऐसे, मैं ज़ाहिर है जहाँ पर ड्यू होता है मैं उनकी अप्रिसिएशन भी करती हूँ, और जहाँ पर ज़्यादातर तो हम तनकीद ही करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बट इस पूरी चीज़ के इसको बिल्कुल एक इसके अबव जाते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कि उनका जेस्चर था जिसके लिए बहुत मैं मशकूर हूँ। और मुझे लगता है कि इसलिए आई थॉट कि इसको ऑन रिकॉर्ड लाना बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल नाजरीन, एक जहाँ पर एक गमगीन ये भी ख़बर है मेरे लिए, मेरे ज़ाती तौर पर, वहाँ पर लाहौर में भी जो एक गमगीन वाक़या हुआ है, जहाँ एक और माँ अपने बच्चे के हमरा जाँ बहक हुई है और एक मैनहोल का ढक्कन ना होने की वजह से। और ज़ाहिर है इसके ऊपर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो इसके ऊपर जो एहतजाज भी हो रहे हैं, वो भी अपनी जगह बड़े अहम समझे जा रहे हैं। चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने इसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत शदीद तरीन तौर पर रिप्रिमांड किया पूरी इंतज़ामिया को, बहुत कड़े एक सख्त उन्होंने एक एक्शन लिया। और बाकायदा तौर पर वो उन्होंने ऑन कैमरा बल्कि ये अपना ये जो एक्शन था इसका इजहार किया। लेकिन ज़ाहिर है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी हो जाती है कि अच्छी बात यह है कि जो इसमें जो जाँ बहक होने वाली खातून थी, उनका जो बच्चा था, वो उनकी बॉडीज़ रेस्क्यू के अमले ने उन बरामद की और वो मिल गई, रिकवर हो गई। अगर ये बॉडीज़ रिकवर ना होती नाजरीन, तो क्या ये इतना अहम मामला, इतनी बड़ी ट्रेजेडी, क्या ये एक फ़ेक न्यूज़ समझकर या इसको एक फ़ेक न्यूज़ का एक लबादा उड़ा कर इसको डिसमिस कर दिया जाता? हम ये सवाल इसलिए उठाने पर मजबूर हैं क्योंकि नन अदर देन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा ने सबसे पहले इसको फ़ेक न्यूज़ कहकर ब्रश असाइड किया। और बहुत अच्छी बात है उसके, ज़ाहिर है जहाँ हमने उन पे मैंने ज़ाती तौर पर तनकीद की, वहाँ मैंने उनकी इस बात पे तारीफ़ भी की कि उन्होंने इसके ऊपर ये रियलाइज़ करते हुए कि उन्होंने कितनी एक गलत बात की थी और कितनी इनसेंसिटिव ये बात थी, उन्होंने माफ़ी मांगी। और उन्होंने ये भी बल्कि साथ साथ कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी पेश किया, जो कि वज़ीर आला साहिबा ने जो है वो कबूल नहीं किया। लेकिन ये बात भी उतनी ही अहम है, ये सवाल भी फिर उतना ही अहम हो जाता है कि क्या ब्यूरोक्रेसी की दी हुई इंफॉर्मेशन पर इस हद तक रिलाय करना ठीक था, ठीक अमल था? वॉज इट द राइट थिंग टू डू फॉर बाय द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब कि आपको ब्यूरोक्रेसी ने कोई ख़बर दी, आपने अपनी तौर पर कोई तहकीक नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई, और आपने जो दो इतनी कीमती जानों का ज़िया है आपने उसको फ़ेक न्यूज़ कहकर डिसमिस कर दिया? क्या बॉडीज़ अगर ना मिलती तो क्या ये मामला अभी भी फ़ेक न्यूज़ ही कहलाया जा रहा होता? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है जिसको पूछने पर हम मजबूर हो गए हैं। और फिर अहम तौर पर यह भी कि जो मज़लूम के साथ मज़ीद जुल्म किया गया, क्या उससे कोई इनकार किया जा सकता है? बहरहाल ये बात काबिल सताइश है। ये जो आप देख रहे हैं कि जो हस्बैंड था जो मुतलका खातून का, उसको बाकायदा पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, वो बाकायदा तौर पर मीडिया पर आया इस बात को लेकर,
اور پھر اچھا ایکشن تھا کہ جو اس متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او تھا اس کو برطرف کیا اور غالباً اس کے خلاف کوئی ایکشن وغیرہ ہو رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. بہرحال یہ ایک اچھا ایکشن تھا, لیکن یہ بھی ضروری ایک ظاہر سوال ہے ناظرین کہ جو اس کو ایک فیک نیوز کہہ کر ڈسمس کرنا جو ایک یہ پورا فینومینن تھا, اس سے بھی نظریں نہیں چرائی جا سکتی ہیں, اس پہ بھی بات رہے گی. اور یہ بھی خیر ضروری ایک عمل ہے اس کا کہ اب آگے آنے والے دنوں میں یہ ایون ڈیپیوٹی اسپیکر ابھی آپ جن کو دیکھ رہے ہیں, ڈیپیوٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی, انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک ڈسمسو اور انسینسٹیو ترین بیان دیا. یہ بڑی ایک اہم چیز ہے ناظرین, اس کے اوپر رخ کرنا ضروری ہے. کیا یہ کافی ہے؟ یہ ضروری سوال ہے. اور بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کراتی پنجاب گورنمنٹ, یہ بھی ایک ضروری تنقید ان کے اوپر جو ہے وہ آ رہی ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی رائٹلی پٹ ہے, کیونکہ چیف منسٹر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیف منسٹر ہی ہیں, وہ میئر نہیں ہے شہر کی. اور یہ جو بہت اس طرح کے ایک مائنورٹی اور ایک بہت چھوٹے لیول پر جا کر جو ایڈمنسٹریٹو کام ہیں, بہرحال یہ چیف منسٹر کر بھی نہیں سکتی, مطلب یہ ان کے لیے کرنا بھی جو ہے ایز سچ ڈویبل نہیں ہے. تو کیا ڈزنٹ دس نیسیسیٹیٹ دا نیڈ آف بلدیاتی الیکشن ان پنجاب؟ یہ ایک ضروری سوال ہے اور ایک ضروری تنقید ہے جو کہ ان کی طرف آ رہی ہے. اس کا جواب بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی صحت کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی زیر غور رکھتے ہیں. اور ناظرین, نہ صرف اس خبر کو وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ نے پہلے فیک نیوز کہہ کر ڈسمس کیا, بہرحال اچھی بات ہے, انہوں نے اس کے اوپر سوری کیا, اپولوجائز کیا, لیکن کیا یہ واحد نیوز ہے جس کو عظمہ بخاری صاحبہ نے فیک نیوز قرار دیا؟ عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی, ان کے جو میڈیکل جو ان کا پروسیجر ہوا, جب جو متعلقہ منسٹر ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ جو جیورسڈکشن ہے اڈیالہ کی, یہ آتی بہرحال پھر بھی پنجاب گورنمنٹ کے ہی انڈر ہے, جب ان سے یہ سوال ہوا اب سے اس واقعے سے بالکل ایک روز پہلے وزیر اطلاعات پنجاب سے, تو انہوں نے اس کو بھی فیک نیوز کہہ کر ڈسمس کیا تھا. اور یہ اٹ سیلف ایک فیک نیوز تھی جو وزیر اطلاعات صاحبہ نے جو اس کو فیک نیوز کہا. کہیے, سنیے گا انہی کی زبانی کہ جب انہوں نے اسی بات کو ڈسمس کیا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ساٹ ہے وہ ہم لوگ جلدی ان لائن کریں گے تاکہ میں آپ کو سناؤں. اور بہرحال یہ ایک ریپیٹڈ طرح کا بہرحال ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے. میرا خیال ہے فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتے ہیں, کیونکہ بڑے ضروری معاملات ہیں. اور انٹیمیشن آف سیریس النس ٹو ریلیٹیوز, یہ پرزن رولز کی ہی بات ہم کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اگر کسی پرزنر کو کوئی بیماری یا کوئی بھی کسی طرح کی کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو ان کے لوائقین کو بتانا کس طرح سے. رول 795 اس کو پرائیورٹائز کرتا ہے. when a prisoner is seriously ill, intimation shall be sent to the relatives and in the case of under trial prisoners to the court concerned also for informing his relatives. Ordinarily intimation shall be sent through post, but in urgent cases telegrams may be sent at government expense. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ناظرین. ان کے لوائقین کو اس کی انٹیمیشن, کون سا ٹیلی گرام بھجوایا گیا, کون سی پوسٹ بھجوائی گئی, الٹا گورنمنٹ کے جو زیادہ تر اکثر و بیشتر منسٹرز تھے وہ اس کو ڈینائی کر رہے تھے. اور شکر ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ واز دا اونلی منسٹر جنہوں نے اس بات کے اوپر جو سچ تھا وہ انہوں نے رکھا, سامنے لائے, اور انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا کوئی ایک پروسیجر خان صاحب کا ہوا ہے. اوور ٹو آر گیسٹس ناظرین, رائٹ اوے تمام جو اس میں ریلیونٹ اوپینینز ہیں جماعتوں کے وہ اکٹھے کرتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے, اپنی جماعت کی اسٹالورٹ تمام تر بحث میں ہمارے ساتھ ہیں. بہت خوش آمدید آپ کو شرمیلا صاحبہ. احمد اویس صاحب ناظرین, پاکستان تحریک انصاف سے ایک بہت نمایاں اور پرومیننٹ آواز, سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, تمام تر بحث میں اپنے اوپینینز کے ساتھ ہم سے جڑتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی احمد اویس صاحب. اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ناظرین, ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون, اپنی جماعت کی بھی بہت دیرینہ ساتھی اور رہنما ہمیں جوائن کرتی ہیں اس پوری بحث میں. پنجاب کے بھی جو میٹرز ہیں بڑے ہیلم آف افیئرز میں طاہرہ صاحبہ دیکھتی ہیں along with چیف منسٹر پنجاب, تو یہ معاملہ بھی ان سے ہم لوگ ریلیٹیولی جانیں گے. شارٹلی آئی ایم بینگ ٹولڈ کہ ان کو ہم کنیکٹ کر پائیں گے. اوکے, طاہرہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ. طاہرہ صاحبہ خوش آمدید, تھینک یو فار یور ٹائم. اچھا, بات کا آغاز اگر احمد اویس صاحب میں آپ سے کر پاؤں پلیز. یہ چند روز پہلے بہرحال ایک خبر بھی آئی تھی کہ شاید بیرسٹر گوہر کو اجازت ملی تھی اور وہ نہیں گئے تھے عمران خان صاحب سے جیل ملنے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ گویا یہ کہ بیرسٹر گوہر اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ان کو اجازت کبھی ملی ہی نہیں تھی, لیکن جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو کہ خان صاحب کی بیٹ اور اڈیالہ کور کرتے ہیں وہ تو بہرحال اس خبر پہ قائم ہیں. اور یہ بات ضروری ہے کہ جو یہ آنکھ کا پروسیجر اور یہ سارا تھا, اس سارے میں تو جانا چاہیے تھا بیرسٹر گوہر کو کہ ایٹ لیسٹ وہ جا کر یہ تسلی کر لیتے کہ خان صاحب کی صحت کیا ہے, ان کی صحت کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मुझे भी इतला मिली है उसमें तो उनको ये इतला नहीं दी गई थी या उनको नहीं बुलाया गया था। बहरहाल मैं उसको को हतमी नहीं समझता, शायद किसी और जगह पे या मुझे खबर सच्ची मिली है या नहीं, लेकिन ऐसी थी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आपने फरमाया कि उनका प्रोसीजर था इमरान खान का आँख का, तो बैरिस्टर गौहर से ज़्यादा अहम था कि उनके घर के जो उनकी बहनें थीं या घर के अफराद जो थे उनको बुलाना या उनको इतला करनी ज़्यादा ज़रूरत थी। ये रूल भी यही कहते हैं। और वैसे भी आप देखिए, हॉस्पिटल में जब भी किसी का कोई ऑपरेशन होने लगता है तो लवाहिकीन को जो करीबी होते हैं उनसे बाकायदा दस्तखत करवाए जाते हैं कि आपके सामने ये परमिशन दी जा रही है क्या ये ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये बड़ी हार्टलेसली एटीट्यूड है गवर्नमेंट का कि ऐसे मौके के ऊपर, क्योंकि आँख का ऑपरेशन जो है इट्स नॉट दैट सिंपल ऑपरेशन। ये प्रोसीजर जो है इसमें बड़ी सेंसिटिविटी है, आँख के ज़ाया होने का, नज़र की ख़राब होने का, ज़ाया होने का बहुत सारे खदशात होते हैं। आज के दौर के अंदर भी डॉक्टर जो हैं बड़े लास्ट सिचुएशन में जो हैं जहाँ पे बिल्कुल कोई और रास्ता ना रहे तो वो प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, वरना बाई मेडिसिन्स और वो जो आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के जो लेटेस्ट ड्रॉप्स वगैरह हैं, आई ड्रॉप्स, उनको इस्तेमाल किया जाता है और उनको इस तरफ नहीं जाते। तो ये एटीट्यूड जो है कि एक कौम का लीडर है और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है और सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है और किसी को आप खबर नहीं होने देते और डिनाई करते हैं उस न्यूज़ को, या अभी जैसे आपने भी फरमाया और ये बात दुरुस्त है, सब तरफ डिनायल था इसका बिल्कुल जी जी कि ये कोई ऐसी बात नहीं, सब झूठ है। और बाद में बात निकल आई कि वो बात तो हुई। तो ये एटीट्यूड जो है, ये मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों किया गया और ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे एक शख्स है वो रॉन्गली उनके नजदीक वो राइट होगा, चलो वो जेल में है, सजा काट रहे हैं। एक तो मेलाफाइड, आप ये देखिए, मैं यहाँ साथ ही कनेक्टेड इशू है इसलिए बात कर देता हूँ कि जब किसी कॉन्विक्ट की एज जो है वो 70 साल से ज्यादा हो, ये 70 साल की एज को पहुंच जाए तो प्रायोरिटी दी जाती है उसके केस को खत्म करने के लिए कि समाप्त करने में उसका केस पेंडिंग न रहे, क्योंकि ही इज ऑलरेडी एक एडवांस एज का आदमी है, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, आपने और यहाँ पे क्या सुने, यहाँ क्या किया, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये किया है कि इन्होंने एकदम से अभी कुछ ही इनकी गिरफ्तारियों और इनकी सजाओं की वजह से 70 साल से उम्र को 80 साल कर दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से, क्योंकि मोहतरमा उनका डॉक्टर यास्मीन राशिद की एज भी 70 से ऊपर है और उनकी शाह महमूद कुरैशी की भी 70 से ऊपर है, इमरान खान की उम्र भी 70 से ऊपर है। तो उन्होंने ये काम, ये बड़ी जो है, इसको आप असूल परस्ती कहिएगा, इसको बदनीयती कहिएगा, इसको क्या कहिएगा, क्या नाम देंगे इसको, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बढ़ के ये हार्टलेस एटीट्यूड है। अहमद अवैस साहब, आप ये फरमा रहे हैं, मैं इसलिए ताकि ये बात रजिस्टर हो, इंपॉर्टेंट नुकता है ये कि 80 साल ऑन पेपर्स, दस्तावेज में खान साहब की उम्र आप फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 80 साल डिक्लेयर की हुई है, और उसकी क्या वजह आप समझते हैं कि इनकी नहीं, सॉरी, नहीं, वो जो उन्होंने एक जो है ना प्रोसीजरल लॉ में ये रखा हुआ है रूल के अंदर कि अगर किसी कॉन्विक्ट की उम्र 70 साल या उससे ज्यादा हो, जी, I got that point, तो उसकी जब कोई अपील या केस अदालत में आएगा, सुनिए, जब उसका केस अदालत, हाँ, तो उनके केस प्रायोरिटी देके सबसे पहले उन कॉन्विक्ट का केस लगाया जाए, क्योंकि वो एक एडवांस एज के लोग हैं। जी। अब वो 70 से जब 80 उन्होंने एज जो है वो बढ़ा दी है कि अब वो प्रायोरिटी 80 साल वाले को मिलेगी, 70 साल वाले को नहीं मिलेगी। अच्छा, ये प्रायोरिटी बढ़ा दी है। आई गॉट योर पॉइंट, मतलब इस हद तक मेलाफाइड है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, ठीक है जी, आई टेक इट अक्रॉस। ताहिरा साहिबा, ये आपने गिले शिकवे सुने अहमद अवैस साहब के, और मैं सुनाना भी चाहती हूँ चूँकि अब हमारे पास वो एग्जैक्ट गुफ्तगू है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने ना सिर्फ वो जो बच्चे और माँ का जो उनकी जो हलाकत थी अनफॉर्चुनेट, ना सिर्फ उसको फेक न्यूज़ करार दिया था, बल्कि खान साहब की बीमारी को भी जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने उसको भी फेक न्यूज़ इब्तदाई तौर पर करार दिया था।
اور سنیے گا آپ کے لیے بھی, ناظرین کے لیے بھی, کہ کن الفاظ میں. کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا حادثہ ہے اگر انہیں پراپر اپنے علاج کے لیے نہ. یہاں تو ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا تھا. ایک تو ایسا بھی الزام لگایا گیا تھا جو میں منہ سے بول بھی نہیں سکتی. یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو گیا تو بھائی وہ مطلب میں اس کے اوپر بات کر کے مزید آپ کا اور عوام کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی. جی طاہرہ صاحبہ, اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی صحت کے خلاف بالکل نہیں ہیں. وہ ایک قیدی ہیں, جیل کے اندر ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کسی ڈرائنگ روم میں نہیں ہیں, کسی پارٹی کے آفس میں نہیں ہیں. وہ ایک مقدمے کا سامنا مقدمات کا کر رہے ہیں اور ان کو ملنے کا بھی جیل کے اندر ایک شیڈول ہے, اور جن کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی وہ بھی جیل انتظامیہ سے ہی رابطہ کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی کام نہ بنے تو عدالتوں میں درخواست دے سکتے ہیں, اور اس کے لیے درخواست دینے کا ایک طریقہ کار ہے. یہ نہیں کہ سپریم کورٹ کے آگے دھرنا دے دیں. ان کی سیاست دھرنوں سے, آگ لگاؤ, جلا دو, مار دو, مر جاؤ, اس قسم کے نعروں سے شروع ہوتی ہے. یہ اس قسم کے نعرے نہیں. آپ کو یاد ہوگا لیاقت باغ میں جب بی بی بے نظیر شہید ہوئیں تو پیپلز پارٹی نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا, اور زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے. ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہے ہیں. حالانکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک بہت بڑی جماعت کی بہت بڑی لیڈر تھی اور بڑے باپ کی بیٹی تھی, لیکن انہوں نے کوئی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا, کسی قسم کے دھرنے نہیں دیے, کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا. یہی راولپنڈی کا مری روڈ تھا جہاں ہم لوگ موجود تھے. الیکشن کے دن تھے اور ہم لوگ وہی مری روڈ پہ اپنے دفتر میں موجود تھے. انہوں نے بڑے صبر. طاہرہ صاحبہ, عرض یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کا جو میں نے ابھی شارٹ آپ کو سنایا اس میں وہ بیماری کے ہی حوالے سے اس کو فیک نیوز قرار دے رہی تھی نا. ان سے صحافی نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں, وہ تو ہر دفعہ ایسے ہی وہ سمپتھی کارڈ کھیلتے ہیں. مطلب بلکہ انہوں نے ایسا ایک تمسخر سا بھی اڑایا کہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ ہو گیا, ہائے ہائے وہ ہو گیا, اور وہ اصل بات سچ نکلی نا کہ وہ ایکچولی ان کا آنکھ کا پروسیجر ہوا تھا. دیکھیں عظمہ بخاری صاحبہ کی نالج میں ہو سکتا ہے یہ بات نہ ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی آنکھ میں تکلیف تھی تو پیمز ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اور اس کے حالات بہتر کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں, ہمایوں اختر صاحب ان کے سینیٹر تھے, ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس ہاسپٹل کو بہتر سے بہتر کریں. اور یہ کے پی کے لوگ یہاں آ کے علاج کرواتے ہیں. آپ حیران ہوں گی, بے شمار ڈسٹرکٹ کے پی کے کی ہیں جن کے مریض آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں پیمز میں آتے ہیں علاج کرانے کے لیے, دیگر ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. یہ کسی گاؤں کا ہاسپٹل نہیں, اسلام آباد ایک کیپٹل ہے اور اسلام آباد کے اندر یہ سب سے بڑا. جی بہرحال وہ بات درست ہے, ان کے ذاتی معالج نے بھی کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہی علاج ہوا ہوگا پیمز میں, وہ تو انہوں نے بھی اظہار کیا ہے تسلی کا, لیکن فیملی کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ دیکھیں مجھے مونا میری بات سنیں, کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ بتانے میں بڑھ جاتی ہیں. اب مجھے جب ہارٹ کی تکلیف ہوئی میں نے ایمرجنسی میں سرجری کرائی, میں شفا میں نہیں گئی کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتی. میں AFIC میں گئی اور میرے بچوں کو بھی نہیں پتا تھا کیونکہ ایمرجنسی میں مجھے لے جایا گیا اور میری اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ مریض کا علاج ہونا چاہیے بر وقت, اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اور انہیں واپس. اللہ آپ کو صحت دے. بہت بہت طاہرہ صاحبہ, یہ رول 795 جو ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پہلی اولین ترجیح علاج, لیکن رول 795 کہتا ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ فیملی کو بھی بتانا ہے. یہ پریزن رولز میں ہے. اچھا بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے فوری طور پہ. شرمیلا صاحبہ تھینک یو فار بینگ ود اس. میں آپ کی طرف فوری آؤں گی لیکن آفٹر دا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. شرمیلا صاحبہ اوور ٹو یو. ایک تو یہ خیر ہم لوگ ہیلتھ ریلیٹڈ بات کر ہی رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے. اف یو وانٹ ٹو ایڈ آن سم تھنگ آپ پلیز کیجیے گا, لیکن وہی والی بات ہے کہ اس پہ پیپلز پارٹی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی آپ تمام سے سنا ہے کہ یہ PMLN کے کرنے کا کام ہے اور دے مسٹ انشور دس کہ پرزنر رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہو رہے. لیکن جو یہ لاہور میں جو بڑا ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے اس پہ آپ نے بھی اس پہ کہا کہ جو خاص طور پر جو مین ہینڈلنگ تھی اس وہ خاتون کے شوہر کی, کہ unbelievably horrific, a man in Lahore begged police to save his wife and a 10-month-old baby. Instead, he was arrested, taken to the Thana and tortured while his family was left trapped and drowned to death. This is criminal abuse of power. Police must protect life, not destroy it.
آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو پروسیکیوٹ کریں, تو مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر نے آپ نے دیکھا ہے ایس ایچ او کے اوپر کوئی ان کو برطرف بھی کیا ہے, ان پہ کوئی انکوائری وغیرہ بھی ہے, ان پہ کوئی کام آگے بھی ہو رہا ہے. بٹ اکثر میں دیکھ رہی ہوں پی ایم ایل این کے جو ہینڈلز ہیں اور جو خاص طور پر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کے پاس یہ مورل اتھارٹی ہے کہ آپ لوگ پنجاب میں گورننس کے اوپر الارمز ریز کریں, گیون کہ 70 سے زائد لوگ گل پلازا فائر میں ہلاک ہوئے ہیں, اور جو پنجاب میں لاہور میں سملر جو ایک طرح کی طرز کی فائر تھی, اٹ واز پٹ آؤٹ ان اے میٹر آف ویری بریف ٹائم. شکریہ مونا. پہلے تو میں آپ کی والدہ کی انتقال پہ آپ سے تعزیت کرنا چاہوں گی. میں نے میسج میں تو کی تھی, لیکن آئی تھنک بہت شکریہ, نو اماؤنٹ آف ورڈز کین گیو یو دیٹ پیس, کیونکہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے, اتنا بڑا لاس ہے جس کا خلا جو ہے ساری عمر رہ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. وقت کے ساتھ ساتھ بڑے تکلیف اور غم جو ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا غم ہے جو شاید تا حیات رہے گا. بہرحال تھینک یو فار انڈرسٹینڈنگ, جزاک اللہ. جہاں تک بات رہی مونا, پہلے تو میں خان صاحب کی بات کر لوں کہ ٹھیک ہے پرزنر رائٹس اپنی جگہ, خان صاحب کی آئی سرجری اپنی جگہ ہو گئی, بٹ اٹس ناٹ اے نیشنل ایشو. خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہیں ہوا. آئیڈیلی ان کی فیملی کو انفارم کرنا چاہیے تھا, آئیڈیلی ایک طریقے کار فالو کرنا چاہیے تھا, لیکن نہیں کیا. اور چونکہ کچھ غلطیاں ان کی طرف سے بھی ہیں, جب آپ یو آن دا ادر سائڈ آف دی اسٹیٹ, اب ایک تنازع ہے نا اسٹیٹ کے ساتھ, جیل میں ہیں آپ پہ مقدمے ہیں, آپ قیدی ہیں اور سزا یافتہ قیدی ہیں, تو آپ یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. پاکستان میں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی جب آپ جیل چلے جاتے ہیں, تو کہ جی جیل کے مینیول کے حساب سے یہ ملے گا یہ نہیں ملے گا. خان صاحب کو تو بہت زیادہ فیسلٹیز مل گئیں کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ایکسرسائز مشین بھی ہیں, کچھ چیزیں وغیرہ ہیں. ایک عام قیدی کو تو وہ بھی نہیں ملتی ہیں, اس کی داد رسائی کون کرے گا. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو سانحہ ہوا ہے لاہور کے اندر, مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ایک موازنہ ہوتا ہے نا, سندھ ورسز پنجاب. پنجاب میں تو پولیس, پنجاب کے اندر تو پولیس کا نظام جی واہ واہ ہے, اور سندھ تو کچھ بھی نہیں کرتا, اور پنجاب از اے سیف سٹی, اور پنجاب میں یہ چیزیں ہیں, پنجاب میں وہ چیزیں ہیں, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ ان کی میڈیا مینجمنٹ از ریمارکیبل, میں آئی مسٹ ایڈمٹ دیٹ. کراچی میں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بچہ مین ہول کے اندر گر جاتا ہے. It won't be just media management. Let me complete نا مونا. میں نہیں آن گراؤنڈ تو اگر بیٹھیں موازنہ کرنے بیٹھیں تو پھر چلیں آ جائیں موازنہ کرتے ہیں. کسی دن کے سندھ میں کیا کام ہو رہا ہے, کراچی میں کیا کام ہو رہا ہے, لاہور میں کیا کام ہو رہا ہے. بظاہر تو بالکل لاہور کراچی سے بالکل صاف ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم بھی بہتری کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ لاہور کے اندر بالخصوص تو پولیس کا نظام کمال ہے. There's no street crime, کچھ بھی نہیں ہے. کراچی میں ہے, یہ ہے, وہ ہے, تمام چیزیں. اور کراچی میں اگر بچہ مین ہول میں گر جاتا ہے تو سیدھا مطالبہ ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں, اور غلطی وزیر اعلیٰ کی ہے یا میئر کی ہے, میئر استعفیٰ دے دیں. بڑی اچھی بات ہے, باپ ہیں وہ کراچی کے میئر, اور وزیر اعلیٰ سندھ چیف ایگزیکٹو ہیں. لیکن جب پنجاب میں ہوتا ہے تو ایس ایچ او معطل ہو جاتا ہے, یا ڈی سی کے اوپر الزام آتا ہے, فلاں آتا ہے, وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیں. اور بات بھی صحیح ہے, یہ مطالبہ ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وزیر اعلیٰ تو گلی گلی جا کے ڈھکن نہیں لگائیں گی نا, ان کا کام تو نہیں ہے. وہ کام کن کا ہے, وہ ہے لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو, بالکل بلدیاتی. لیکن پنجاب کے اندر تو الیکشن ہی نہیں ہوتے, لوکل باڈیز نظام ہی نہیں ہے نا. یہ بالکل بات پنجاب کے اندر تو لوکل باڈیز نظام ہی نہیں ہے. سندھ میں جیسا بھی ہے, آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, لیکن وہ سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کے بعد 140A کی انٹرپریٹیشن کے بعد جو امینڈمنٹس کی گئی وہ سندھ اسمبلی نے کری, اور اس کے تحت انہوں نے الیکشن کروا دیا. پنجاب میں تو ہے ہی نہیں نظام,
उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करता. क्यों नहीं करता ये आप मुझे बताइए. मीडिया को करना चाहिए ना कि आप बनाए ना टाउन नाज़मीन बनाए मेयर लाहौर का, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि ये बैठ के वजीर आला साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़े कि जी आप SHO को निकालें या फला करें या सेफ सिटी DG से बात करें. ये तो काम मेयर का है ना वहाँ. दैट्स वेरी फेयर, ये बिल्कुल बात सही है. टाउन चेयरमैन का काम है. लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, दूसरी नहीं मोना, मैं आधे घंटा में इंतजार करती रही. जी नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ आप गो अहेड. मैं आपसे सवाल ही कर रही थी, लेकिन आप अपना मुकम्मल करें प्लीज. मुझे बड़ी बातें करनी है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि जी पुलिस का निजाम तो पंजाब में बड़ा आला है, बिलखुसूस लाहौर के अंदर. मुझे आप एक बात बताइए कि सबसे पहले तो इस इंसिडेंट को हर किसी ने दिल खोल के कहा कि जी झूठ है, मक्कार है. From the information minister to the deputy speaker of the Punjab Assembly and what, हर किसी ने कहा झूठ है, हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हैं. ओके, पंजाब में तो जी कोई चीज हो ही नहीं सकती ना, गलती हो ही नहीं सकती है. वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी ने उनको गलत फीड किया. दूसरी ना अच्छा वो बात की बात है ना, किसने गलत फीड किया क्या नहीं किया, वो अलग की बात, वो अलग कहानी है. लेकिन अगर कराची में झूठी खबर भी आ जाती है तो उसको कहते नहीं जी हुई है, ये सिंध गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, इंसिडेंट तो हुआ होगा चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो. दूसरी चीज ये है कि एक बेचारा आदमी रो के दुआइयां दे रहा है कि मेरी बीवी और बच्चा जो है वो गटर में गिर गए हैं, उनको आप बचाएं. उसको आप मारपीट कर रहे हैं. SSP की मौजूदगी में SHO उसको मार पीट रहा है और उसकी बीवी के बारे में उससे नाजेबा बात कर रहा है और कह रहा है तुमने रिक्शे में बैठा के उसको भगा दिया है और तुमने उसको फला कर दिया है. ये आपकी पुलिस है, पंजाब पुलिस, ये आपकी लाहौर की पुलिस, ये काम कर रही है. ये तो एक्सपोज हो गया ना, एक इंसिडेंट सामने आ गया तो ये एक्सपोज हो गया कि कितने बारबेरिक, एंड इफ आई मे ऐड सो, आई डोंट यूज दिस वर्ड वेरी ऑफन, कितने घटिया लोग होंगे ये. एक आदमी रो रहा है, कह रहा है कि मेरी 10 माह की बच्ची और मेरी बीवी गटर में गिर गए, उनको बचा लो, और आप उसकी बीवी के बारे में नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल. हमें तो कहा जाता है कि जी ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर था उसके बाहर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो हुकूमत सिंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यहाँ तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, दाता दरबार के जो कॉन्ट्रैक्टर था जो एक्सटेंशन करा था आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी और पैसे भी उससे कॉम्पनसेशन लाए. कराची में सिंध के अंदर तो कोई हादसा होता है तो कॉम्पनसेशन सिंध गवर्नमेंट देती है, सिंध गवर्नमेंट देती है पैसे, और सिंध गवर्नमेंट देती है नौकरी, और सिंध गवर्नमेंट जो है आगे उसकी दाद रसाई करती है. सही हुआ. ये पंजाब में नहीं हुआ. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए जी, ये जो मुवाजना होता है ना, ये इंसिडेंट हर जगह हो सकते हैं. इंसिडेंट्स के अंदर दुनिया के ममालिक के बड़े बड़े शहरों में, न्यूयॉर्क में भी हो सकता है, लंदन में भी हो सकता है, इट कैन हैपन एनीवे. बट बात ये है कि जब आप, जो अभी मैंने ट्वीट किया तो उसमें मुझे कहा कि क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई नॉट. क्या अगर कराची के अंदर गुल प्लाजा जल गया और वहां पर लैप्सेस थे, इसका मतलब ये है कि मैं कंडोन कर दूं कि लाहौर में इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं बात कर सकती उसके ऊपर. नहीं, वो भी तो शहरी है ना. मैं ये तो नहीं हो सकता कि आप उसको ये कह के रद्द कर दें कि जी मेरी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है. आप गुल प्लाजा पे भी बात करें, लेकिन आप उस पे भी बात करें जो लाहौर के अंदर हो रहे हैं. लाहौर के अंदर क्या हो रहा है, लाहौर के अंदर मोना क्या हो रहा है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है. एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रखा हुआ है. आप लोग बात नहीं करते मीडिया वाले उसको. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रखा हुआ है ना, सीधा गोली मारता है वो, कोई ट्रायल नहीं होता, कोई ट्रायल नहीं होता. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है. एंड यू आल्सो नो एंड आई आल्सो नो, और ताहिरा साहिबा भी जानती हैं. तो ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ये कानून फॉलो हो रहा है. बहुत शार्प तनकीद, वेरी शार्प क्रिटिसिज्म. सिंध वर्सेस पंजाब और पंजाब वर्सेस सिंध. वेरी शार्प क्रिटिसिज्म. ब्रेक हकीकत है ना, हकीकत है. आप अभी मोना बात कर रही हैं प्रिजन रूल्स की. द ग्रेविटी ऑफ योर आर्गुमेंट फॉलो हो रहे हैं. जी आपने बहुत जाहिर है वेरी शार्प क्रिटिसिज्म. आई मस्ट से दिस अगेन. अब ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं नाजरीन और पूछते हैं इनके जवाब. डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक नाजरीन. अहमद अवैस साहब, आपकी इजाज़त से, चूंकि ब्रेक से कबल बड़ा शार्प क्रिटिसिज्म शर्मिला साहिबा की तरफ से हुआ है. ताहिरा साहिबा, आप इसका जवाब प्लीज़ फरमा दें. ये
انکاؤنٹر اسپیشلسٹ پنجاب میں جو نظام ہے گھٹیا نظام جو پولیس کا گھٹیا کا باقاعدہ انہوں نے لفظ استعمال کیا اور پھر وہ یہ بھی انہوں نے گلا کیا کہ جیسا بھی ہے لیکن ایٹ لیسٹ بلدیاتی نظام ہے تو صحیح سندھ میں برعکس پنجاب کے جہاں پر بلدیاتی الیکشنز ہی ہو کے نہیں دے رہے اور پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مقبولیت کا خطرہ ہے اس وجہ سے یہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے. یہ بڑی شدید شارپ تنقید تھی, پلیز اس کا جواب فرمائیے گا جو شرمیلا بی بی نے کی ہے. مونا مجھے پتہ نہیں تھا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, میں پچھلے 1.5 ماہ سے پاکستان نہیں تھی, میں برسلز گئی ہوئی تھی, میں انشاءاللہ تعزیت کرنے خود آؤں گی تو تعزیت قبول کریں. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ بلدیاتی ادارے پورے پنجاب کے اندر موجود تھے, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بلدیاتی ادارے ختم کر دیے. اب ہم بلدیاتی الیکشنز کروانے جا رہے ہیں اپریل تک انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم الیکشن کروائیں گے. یہ صحیح بات ہے کہ جب بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں تو یہ مقامی سطح کے مسائل بڑے بڑی اسمبلیوں میں نہیں جاتے, وہ پھر لوکل باڈیز کے جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں, چیئرمین ہوتے ہیں, خوش آئیں تو بڑی خبر ہے جو آپ نے دی ہے, بھی دیکھتے ہیں, وہ سب وہ دیکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے, اور ہمیں اپنی مقبولیت پہ بھی یہ کوئی نہیں, میں زیادہ دعوے نہیں کرتی, جو کچھ سی ایم پنجاب کر رہی ہیں وہ سب صوبوں کے سامنے ہے, پورے پاکستان کے سامنے ہے. صرف ایک پروگرام ستھرا پنجاب دیکھ لیں, کلینک آن ویلز دیکھ لیں, الیکٹرک بسز دیکھ لیں, جو کلائمیٹ چینج پہ کام پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے, جو فارسٹ پہ کر رہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سی ایم پنجاب جب سے یہ لاہور کا واقعہ ہوا ہے وہ اضطرابی حالت میں تھی, اور یہ صرف اس کو کانٹریکٹر کو کیوں نکالا, کہ اس میں کیوں ایکشن لیا گیا کہ اس نے انلیگل کار پارکنگ وہاں بنایا ہوا تھا, اور اس میں جو لوگ ملوث تھے جن کے علم میں تھا اور وہ اس کو ختم نہیں کروا سکے, ان سب پہ ایکشن لیا گیا ہے. اے سی کو فارغ کیا گیا ہے, جو ایس ایچ او ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے, ڈی ایس پی کی بھی انکوائری چل رہی ہے. انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب سے یہ کہا ہے کہ مجھے 1 دن کے اندر تمام واقعے کی جو لوگ ہیں اس پہ ملوث ان کی رپورٹ بنا کے دیں, تاکہ میں ان کے لیے لیکن طاہرہ صاحبہ میں آپ سے عرض کر سکوں بھی دیں گی, اور جو آپ کے سب سے بڑے اتحادی ظاہر ہے اس وقت پیپلز پارٹی ہیں, کیا ان کو یہ سب پروجیکٹس پنجاب میں نظر نہیں آ رہے؟ کیونکہ شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ میڈیا مینجمنٹ صرف اچھی ہے پنجاب کی, اور ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا, بڑی شدید تنقید کے, ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے پنجاب میں, اس کا پلیز اگر جواب فرما دیں. دیکھیں شرمیلا تو سیشن پہ آتی رہتی ہے, انہیں میں اسلام آباد سے پنڈی لاؤں گی اور پوری پنڈی میں الیکٹرک بسز کی سیر کراؤں گی. 75 بسز سی ایم پنجاب اسی پچھلے مہینے میں دے کے گئی ہیں, اور جس کا کوئی کرایہ نہیں ہے, نہ اسٹوڈنٹس کے لیے, نہ ڈسیبلز کے لیے, نہ بزرگوں کے لیے, اور نہ ہی اور اس کا ایک حصہ صرف عورتوں کے لیے مختص ہے, جہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ مرد حضرات داخل نہیں ہو سکتے. پچھلا حصہ جو ہے بس کا اس میں وہ بیٹھتے ہیں. یہ میں ان کو ضرور آنکھوں سے دکھاؤں گی, ستھرا پنجاب بھی دکھاؤں گی, کلینک آن ویلز بھی دکھاؤں گی, ہاسپٹلز بھی دکھاؤں گی جہاں مفت ادویات مل رہی ہیں, جہاں 24 گھنٹے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تو نہیں دکھائیں گی, کوئی مریض نہ کروائے, ان سے تو نہیں ملوا دیں گی, پتہ نہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ وہ کہہ رہی ہیں کوئی ہیں نہیں. جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ وہ کہہ رہی ہیں وہ ہماری ایک فورس بنی ہے نئی, جو سی ایم پنجاب نے بنائی ہے, اور پنجاب کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اگر وہ فورس بنائی گئی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اچھا اس کی بات کر رہی ہیں, اچھا بتائیں جی. جن لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی, جن کی سنوائی نہیں ہوتی تھی وہ ان تک جائیں, اور یہ فوری ایکشن ہوگا اور فوری ریلیف ہوگا اور فوری اس چیز پہ عمل ہوگا. یہ تو ایک اچھی بات ہے, اچھی بات ہے بھائی. شرمیلا صاحبہ تعریف کرنے کی جگہ ہے آپ برائی کر رہی ہیں. وہ پوچھ لیتے ہیں احمد اویسا, پلیز آپ اس پہ ذرا اظہار خیال اپنا فرما دیں. آپ لوگوں کو بھی کیا یہ اچھائیاں نظر نہیں آتی؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے وہ اچھائیاں بھی بتا دیتا ہوں, لیکن یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا جس کو بہت اچھا اقدام فرما رہی ہیں محترمہ طاہرہ, یہ ڈینائل ہے فنڈامنٹل رائٹس کی اور کانسٹیٹیوشن کی. یہ پوری اسٹیٹ جہاں پہ قانون جو ہے وہ مسنگ ہوتا ہے, ایسی سوسائٹی کی نشاندہی کر رہی ہیں. اور یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے, ذرا سی اگر آپ اس کی ہسٹری میں چلے جائیں تو میں آپ کو پورے اعتماد سے بتاتا ہوں اور آپ چیک کر لیجئے گا. یہ سب سے پہلے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پاکستان میں اس وقت شروع ہوئی تھیں جب 96 میں شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ چیف منسٹر پنجاب بنے تھے, اور پنجاب میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا اس قدر بھرمار ہوا تھا
اور اب بھی سلسلہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور یہ سلسلہ پورے ملک تک پھیلایا ہے اور پنجاب میں بالخصوص جو ہے اب ایک آدمی کو جس وقت آپ یہ پاور دے دیں کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو, کسی ایک اتھارٹی کو اور پولیس کے کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو کہ بھئی تمہیں یہ حق ہے کہ تم پکڑ کے مار دو, اس کا مطلب ہے کہ وہ پروسیکیوٹر بھی خود ہو گیا, وہ جج بھی خود ہو گیا اور وہ ایکسیکیوٹر بھی خود ہو گیا. گویا یہ کہ آپ نے تو اس تنقید میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. شرمیلا صاحبہ بالکل آخری پلیز جملہ ایک فرما دیں. ابھی طاہرہ بی بی نے جو آپ کو پیشکش کی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ وہ میڈیا مینجمنٹ نہیں ہے, حقیقی پروجیکٹس ہیں چیف منسٹر پنجاب کے. ابھی آپ نے مونا مجھے طاہرہ آنٹی کے ساتھ بٹھا کے بہت زیادتی کی. میری بڑی پیاری ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں, میں ان سے بحث کر ہی نہیں سکتی ہوں. بہرحال طاہرہ بی بی بہت مجھے پیاری کسی اور کے ساتھ بٹھاتی مکمل میں آپ سے حمایت کرتی ہوں. ہاں تو آپ نے زیادتی کری ہے, آپ کو نہیں بٹھانا چاہیے ان کو میرے ساتھ. اور میں ان کے ساتھ پنک بسز میں بیٹھوں گی اور جب وہ کراچی آئیں گی تو میں ان کو پنک ٹیکسی میں بھی گھماؤں گی. یہاں پر میں ان کو شارع بھٹو بھی دکھاؤں گی, میں ان کو لیاری بھی لے کے جاؤں گی. اور یونیورسٹی روڈ لے کے نہ جائیے گا, وہ پوری مسمار ہے. پروگرام بنا لیں گے. چلیں اوکے ناظرین, ٹائم ختم ہو گیا. I'll have to thank you to everyone. اللہ حافظ.